السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیسا۔ میں ہوں ہدا شاہ۔ بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے حمزہ شفیق بھی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس نے تصدیق کر دی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹس نے نشانہ بنایا۔ حملے کے لیے گائیڈڈ میزائل کا استعمال کیا گیا۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ صبح تہران میں ان کی قیام گاہ پر حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کے ساتھی وسیم ابو شبان بھی شہید ہو گئے۔ نماز جنازہ مقامی وقت کے مطابق کل صبح 8 بجے تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعے کے روز دوحہ میں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے، 4 پوتے اور خاندان کے 79 افراد بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹس نے مقامی وقت رات 2 بجے نشانہ بنایا۔ ان پر تہران کے وسط میں موجود رہائش گاہ پر راکٹ سے براہ راست حملہ کیا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کے ساتھی وسیم ابو شبان بھی شہید ہوئے۔ ہنیہ نئے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ انہوں نے ایران میں کئی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس سے قبل اسرائیلی حملوں میں اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے 13 افراد بھی جام شہادت نوش کر چکے۔ ہنیہ کے 3 بیٹے، 4 پوتے پوتی، بہن اور خاندان کی دیگر افراد فلسطین میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ جمعرات کو تہران میں ادا کی جائے گی اور ان کی تدفین جمعے کے روز قطر کے شہر دوحہ میں ہوگی۔ ایران اور حماس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا بدلہ ضرور لیں گے، دہشت گرد اپنے بزدلانہ حملے پر پچھتائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا بدلہ لینا ایران پر فرض ہے۔ حماس رہنما خالد قدومی، موسیٰ ابو مرزوق اور سامیہ ابو ظاہری نے کہا کہ اسرائیل کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بزدلانہ حملے کا حساب دینا ہوگا۔ ایران اور حماس کا اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ حملے کی تحقیقات جلد سامنے لائیں گے، بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران اپنی سالمیت کا تحفظ کرے گا، دہشت گرد اس حملے پر پچھتائیں گے۔ ترجمان حماس خالد قدومی نے GNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے مجرمانہ فعل کیا، جواب ضروری ہے، آخری سانس تک لڑیں گے۔ یہ جہاد ہے ہمارا، ہے یہ تحریک مزاحمت ہے، یہ آزادی کی جدوجہد میں ہم کرتے رہیں گے۔ یہ قربانیاں ہیں، اس سے ہمارے لیے اور مزید ثابت ہوتا ہے کہ ہم صحیح راستہ پہ جا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کہ فتح کی طرف جائیں گے۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل بزدلانہ فعل ہے، یہ شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ حماس رہنما سامی ابو ظہری نے کہا کہ اپنے مقاصد کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے عبدالسلام ہنیہ نے کہا کہ ہمیں اپنے والد پر فخر ہے، ہمارا سر فخر سے بلند رہے گا۔ والد قومی اتحاد قائم کرنے کے بہت خواہش مند تھے، ہم آزادی کے حصول تک لڑیں گے۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا ہے۔ مختلف ممالک نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکیہ، چین، قطر، روس اور ملیشیا نے واقعے کو سفاکانہ عمل قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا کہ اس اقدام سے جنگ کا دائرہ مزید وسیع اور امن تباہ ہو گیا، جبکہ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ واقعے کے بعد اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو اس کا دفاع کریں گے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، مختلف ممالک کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت۔ امریکہ نے معاملے پر اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کا امن کا ارادہ نہیں، قتل کا مقصد جنگ کو علاقائی سطح پر پھیلانا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ سیاسی اور ناقابل قبول قتل ہے جو خطے میں کشیدگی میں اضافہ کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ واقعہ علاقائی عدم استحکام کا باعث بنے گا، فوری جنگ بندی کے لیے حل کو تلاش کرنا ہوگا۔ قطری وزارت خارجہ نے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کے قتل عام خطے کو افراتفری کی جانب لے جائے گا۔ ملائیشیا نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے امن کی تلاش پر زور دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے حملے کو بزدلانہ اور خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام سے متحد ہونے کی اپیل بھی کی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر یمن میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ حوثی رہنما محمد علی نے واقعے کو دہشت گردانہ جرم قرار دیا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا۔ امریکی سیکرٹری لائیڈ آسٹن نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل
اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو اس کا دفاع کریں گے۔ مزید بولے کہ واقعے کے بعد علاقائی کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے واقعے پر تبصرے سے گریز کیا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اسماعیل ہانیہ کے قتل میں ملوث نہیں، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی اہم ہے، کشیدگی میں کمی جنگ بندی سے ہی ممکن ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس سربراہ کو ایران کے اندر سے ہی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز متاثر ہیں۔ مختلف شہروں میں پی ٹی سی ایل نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق عالمی سب میرین کیبل میں خرابی آئی جس کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز متاثر ہوئی۔ بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی اور بل کے حق میں 6 جبکہ مخالفت میں 4 ووٹس آئے۔ JUIF اور پیپلز پارٹی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بل جمعے کو باضابطہ منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ بل کی حمایت میں 6 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے جبکہ JUIF اور پیپلز پارٹی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بعد ازاں قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو منظور کر لیا۔ بل کے مطابق کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانون سازی پارلیمنٹ جبکہ تشریح عدالت کا حق ہے۔ علی محمد خان بولے یہ وزیر کے دل کا بل ہے، حکومت سپریم کورٹ سے تصادم چاہتی ہے۔ PTI رہنما سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق حکومت نے غیر قانونی قانون سازی کی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق بل کو عدالت بھی لے کر جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں اور یہ حکومت 17 سیٹوں پر ہی بنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مہنگائی کے خاتمے پر اجلاس میں چکن اور دودھ کے نرخ میں مصنوعی اضافہ روکنے کے لیے جامع حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے دودھ میں ملاوٹ کے خاتمے کے خصوصی مہم شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی موجود ہوں گے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مہنگائی کے خاتمے پر اجلاس ہوا ہے۔ اور اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ بانی PTI کی ہدایت پر 5 اگست کو ثوابی انٹرچینج پر PTI کا بڑا جلسہ ہوگا۔ حقیقی آزادی ملک میں آئین کی بالادستی اور بانی PTI کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف KP کی عوام نکلے گی اور فارم 47 کی حکومت کو بتائے گی کہ عوام اس کو قبول نہیں کرتی۔ کے دن منڈے 5 اگست کو ثوابی انٹرچینج کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور اس جلسے میں آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے کیونکہ یہ جلسہ عمران خان کی کال پہ ہو رہا ہے اور ہم نے پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو بتانا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس جلسے میں ہم یہ بتائیں گے کہ عمران خان نے اب کال دی ہے جلسہ کرنے کی اور اس کے بعد عمران خان اگر جو اس ملک میں مہنگائی، اس ملک میں قانون کو جو توڑا جا رہا ہے، اس ملک میں جو آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس وقت اس ملک کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، اس پوری قوم کے ساتھ یہ جو امپورٹڈ ایک حکومت آئی ہوئی ہے، یہ جو فارم 47 کی بنیاد پر دھاندلی کر کے حکومت آئی ہوئی ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ ناظرین، اپریل تا جون زائد بلوں کے معاملے پر نیپرا کی رپورٹ مرتب، تمام تقسیم کار کمپنیز اوور بلنگ میں ملوث۔ نیپرا اتھارٹی نے تمام تقسیم کار کمپنیز بشمول کے الیکٹرک سے زائد بلنگ کے معاملے پر وضاحت طلب کر لی ہے کہ الیکٹرک سمیت تمام تقسیم کار کمپنیز کو ہدایات جاری کرنے کا بھی فیصلہ، اوور بلنگ والے یونٹس کو ایڈجسٹ کیا جائے، اوسط بلنگ سے بچنے کے لیے فوری طور پر خراب میٹرز کو تبدیل کیا جائے، تمام ہدایات کی تعمیل کی رپورٹ 30 دنوں کے اندر جمع کرانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پارس چنار واقعے پر کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی انتظامیہ سے رابطے میں ہوں، کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں گروپس کے زخمیوں کو جلد پشاور منتقل کیا جائے۔ سیاسی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں لوگوں کے لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں، حکومت مستحکم ہے۔
میں سی ایم بلوچستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں, KPK کے اتھارٹیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں. جو پارا چنار میں بھی ہوا سارا کچھ ہوا, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. جو زخمی ہیں دونوں گروپوں کے ان کو ہم اب اس ٹائم کوشش کر رہے ہیں جتنا جلدی ایویکویٹ کریں اور پشاور پہنچائیں. تو سیکورٹی کے لحاظ سے تو ہم 100% انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہاں تک رہی بات موجودہ سیاسی صورتحال کی, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ سیاسی صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو پریشانی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اسٹیبل ہے اور اللہ تعالیٰ نجات ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل جس طریقے سے ساری ٹیم کام کر رہی ہے, پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں, ہم اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں. لاہور ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی ایڈیٹڈ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف درخواست پر آفس اعتراض ختم کرنے کی ہدایات جاری کر دیں. عظمہ بخاری کہتی ہیں وہ حکومتی عہدے پر ہونے کے بعد بھی اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے عدالت میں آئی ہیں. اسی حوالے سے عباد الحق کی رپورٹ دیکھیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے وزیر اطلاعات پنجاب کی درخواست پر اعتراض کی سماعت کی. عظمہ بخاری نے PTI کی فلک جاوید خان کے خلاف کارروائی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات کے وکیل نے بتایا کہ ہائی کورٹ آفس سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اعتراض ختم نہیں ہوا. عدالت نے سرکاری وکیل کے رپورٹ پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے ڈائریکٹر FIA لاہور سے کل رپورٹ طلب کر لی. میڈیا سے گفتگو میں عظمہ بخاری نے بتایا کہ کل سے دوبارہ وہ جعلی ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے. اگر کسی عام خاتون کے ساتھ ایسا ہو تو اس کے پاس سوائے خودکشی کے کیا رستہ باقی بچتا ہے. FIA کو نوٹس کیا ہے کہ وہ بتائیں انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے. میری اطلاعات کے مطابق تو ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے, نہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کسی کو نوٹس ملا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل شام سے دوبارہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے. عظمہ بخاری نے بتایا کہ انہوں نے سنا تھا کہ FIA نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, لیکن معلوم نہیں کہ وہ کمیٹی کیا کر رہی ہے. یہ ان کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے, یہ اداروں کو دیکھنا چاہیے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد جماعت اسلامی کے دھرنے کی سرگرمیاں مؤخر. کراچی میں گورنر ہاؤس کراچی کے باہر دھرنا بھی ملتوی کر دیا گیا. حافظ نعیم الرحمان کے فلسطینی سفارت خانے عامر اسماعیل ہنیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اب لاوا پھٹنے والا ہے, حکومت پاکستان سخت رویہ اپنائے. حماس ایک جمہوری جماعت ہے, اس نے الیکشن جیتا تھا. ہمارا دھرنا اور مذاکرات جاری رہیں گے. آج صرف اسماعیل ہنیہ کے لیے مؤخر کیا ہے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت لاکھوں اسماعیل ہنیہ پیدا کرے گی انشاءاللہ. آج دھرنے میں ہم موجود ہیں اور وہ رہیں گے انشاءاللہ. دھرنا گاہ میں مغرب کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد لیاقت روڈ پہ جا کے ہم شہید اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں گے. اور میں اہلیان پنڈی اور اسلام آباد سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس عظیم مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شریک ہوں.